أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ یہ اللہ کے دو نام دونوں ہی رحمت والے نام ہیں، اور یہ دونوں نام ایک ہی آیت میں یہاں موجود ہیں۔ اور غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی دو نام موجود ہیں اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ۔ اس میں اللہ، رحمان، رحیم، یعنی تین نام ہیں جو اللہ کے ہیں، دو صفاتی نام اور ایک ذاتی نام۔ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کے وہ نام ہیں جو رحمت والے ہیں۔ رحمان جو اللہ کا وہ نام ہے جو پہلے کبھی کسی امت میں نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا نام عطا فرمایا، اور اس نام کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ پہلی امتوں میں جب کوئی برائی یا غلطی ہوتی تھی تو ان کو سزا ملتی تھی، تو یا تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، جانوروں کے ہو جاتے تھے، یا کسی طرح سے وہ ان کو قحط پڑ جاتا تھا، یا کوئی مصیبت آ جاتی تھی۔ تو اس طرح کے کوئی ایسے سلسلے ہو جاتے تھے جس سے تباہی بربادی ان کی ہو جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی تھیں کہ یا اللہ میری امت کو قحط اور اس خشک سالی سے بچا کے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے نا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہیں پر بھی، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے جس طرح کے لوگ ہیں، جس جگہ بھی دنیا میں قحط ہوتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو وہاں پر فوراً ہی مدد پہنچ جاتی ہے، تو لوگوں کی بھوک افلاس ختم ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، اگر افریقہ کے اندر اگر لوگوں کے پاس کھانے کو کم چیزیں ہیں تو کتنی چیریٹیز کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سب چیریٹیز جو ہیں اب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو پھر وہاں غریبوں کو کھانا ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے ہے کہ میری امت میں قحط سالی۔ اور اس طرح دوسری دعا فرمائی تھی کہ میری امت میں لوگوں کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، کہ لوگوں کی جیسے پچھلی امتوں میں شکلیں تبدیل ہوتی تھیں، جانور بن جاتے تھے، کوئی کسی طرح کی شکل ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ کسی کی کوئی شکل تبدیل نہیں ہوتی، جتنے بھی برے اعمال کرتے ہیں تو ان کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، یعنی ان کی شکل و شبہات سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، اللہ کے جو عذاب ہیں وہ رک گئے۔ تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میری امت کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے نہ مارنا، تو یہ دعا نہ قبول ہوئی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی جنگ جدل، یہ جب سب کچھ جاری رہتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا رحمان جو نام ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ جس سے یہ خشک سالی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، لوگوں کو کھانا اور ہر چیز مل جاتی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی دونوں کو عطا کر رہا ہے اپنی رحمت سے، اپنے دشمن کو بھی کھلا رہا ہے،
اپنے دوست کو بھی دے رہا ہے، ایمان والوں کو دے رہا ہے، جن کے ہاں ایمان نہیں، اسلام نہیں، کفر ہے، شرک ہے، ان کو بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس رحمان کے نام کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ سب کو رزق مل رہا ہے، اور کسی کی شکل بھی تبدیل نہیں ہوتی، وہ بھی وہی رہتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا رحمان نام ہے، جس سے یہ خاص کرم لوگوں پر جاری و ساری ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا رحیم نام ہے، اس کی برکت اور رحمت جو ہے وہ دنیا میں ہے، وہ صرف مومنوں کے اوپر ہے، جن کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ رحمت جو ایمان والوں پر آتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحیم نام سے ہے۔ یہ رحمت جو اللہ کی ہے، یہ زیادہ تر وہاں ظاہر ہوگی جنت میں، جس میں سورہ یاسین میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سلام قولا من رب رحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے وہاں پر سلام کیا جائے گا۔ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ سلام فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا جلوہ دکھائے گا، اور ان پر بہت ہی کرم ہوگا، وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ کتنا ہوگا وہ اللہ خود ہی جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی رحمان نہیں رحیم لکھا گیا ہے قرآن پاک میں، سلام قولا من رب رحیم۔ سو رب رحیم کی طرف سے وہاں سلام کیا جائے گا، یعنی یہ رحیم کی جو اللہ کا نام رحیم ہے، اس کا جو ہے وہ جلوہ وہ جنت میں ایمان والوں کے اوپر ظاہر ہوگا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، تو اس میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہوئی ہے۔ جو دنیا میں جیسے ماں باپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، میاں بیوی میں پیار ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال، اخلاق، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یہ سب جو پرندے چرندے جانور ہر چیز ایک دوسرے کا پیار محبت اور خلوص سے سب کچھ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ تو 99 رحمتیں جو ہیں اللہ نے وہاں کے لیے رکھی ہیں، تو وہ سب اللہ کے نام رحیم میں چھپی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا نام رحیم ایمان والوں پر وہ جلوہ گر جنت میں ہوگا، اور وہاں اس کی جو رونق ہوگی، رحمت ہوگی، اس کا تو صرف جنت والے ہی مزہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ اللہ کا نام رحمان اور رحیم، یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت والے نام ہیں اور برکت والے نام ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ رحمان اور رحیم نام آئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن یہ شرط ہے کہ کام جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے اور شریعت کے اندر ہونا چاہیے، اچھا کام، نیک کام اگر نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے، رک جاتا ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، تو وہ اس سلسلے میں اگر کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ جائے اور مغرب کی نماز تک وہاں بیٹھا رہے، اور درود شریف پڑھ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بس یہ 3 نام اللہ کے پڑھتا رہے، اور آخر میں مغرب سے پہلے دعا مانگ لے، اور جس طرح درود شریف شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی پڑھ لے، تو اس کو جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالی رکا ہوا کام ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سخت مزاج ہے اور اس کو نرم کرنا ہے، تو پھر بھی یہ اللہ کا نام رحمان اور رحیم، اس کا ورد کریں تو وہ بندہ جس کا دل سخت ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو نماز کی عادت جو ہے نہیں ہوتی، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری کے لیے اس کا دل نہیں کرتا، یا نیک کام کرنے کے لیے کبھی دل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا نام جو رحمان ہے اس کا ورد کرے، یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو، بس اس کو ورد کرنے سے
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نیکی کے کاموں میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو دل اللہ کی طرف سے نیک کاموں کی طرف لگے گا۔ اگر ایک نماز پڑھی ہے دوسری کے لیے دل بے چین ہوگا اور ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ اگر نماز رہ جائے گی تو ایسے لگے گا جیسے اس کا کوئی کام رہ گیا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو یہ اتنا افسوس ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی۔ تو اللہ کے یہ نام رحمان اور رحیم جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ جو رب تعالیٰ نے ان ناموں میں رکھی ہے، اس کی نسبت سے اگر کوئی بندہ یہ اللہ کا نام رحمان اور رحیم پڑھتا ہوا اپنے اس مالک کے پاس جو کہ جہاں کام کرتا ہے، یعنی وہ مالک سے مراد جو بڑا آفیسر ہے جس کے پاس کام کرتا ہے، اگر وہ سخت مزاج ہے اور غصہ کرتا ہے اور بندے کو کام میں وہ ہر وقت عجیب نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ کا نام رحمان اور رحیم، یعنی یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتا ہوا اس کے سامنے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ضرور انشاءاللہ نرمی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، انہی کی برکت سے دنیا چل رہی ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے اللہ کے نام جو ہیں، ہر نام کے پیچھے موکلات ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو جس طرح ایک ہماری دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، پھر ہر وزیر کے محکمے ہوتے ہیں اور اس محکمے کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ہر نام جو ہے وہ ایک محکمہ ہے، تو اس کے پیچھے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان معاملات کو ٹھیک رکھنا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی اور حکم آتا ہے ان کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرے بندہ، ان ناموں میں بڑی برکت ہے رحمان اور رحیم میں۔ تو یہ جب بھی کوئی ایسا کام جو سخت ہے، جو نہیں ہو سکتا اور بڑا مشکل پڑتا ہے، تو پھر اللہ کا ان دو ناموں میں یا رحمان و یا رحیم سے مدد لے، کیونکہ اللہ کی مدد ہی بندے کو پار لگاتی ہے۔ تو بس یا رحمان و یا رحیم پڑھے بندہ، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام جو مشکل ہوتا ہے وہ بھی آسان کر دیتا ہے، اور سخت سے سخت جو کام ہوتا ہے، سخت سے سخت جو جس قسم کی بیماری ہو، تکلیف ہو، وہ اسی نام سے ہی وہ شفا یاب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تین نام جو ہیں، یہ اگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، عصر سے مغرب تک اگر بندہ پڑھے تو وہ ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کہ رکے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ناممکن ہے، تو وہ بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی سہولت اور دنیا میں اور آخرت میں آسانی میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ناموں سے اس کو یاد کر کے دنیا اور آخرت کا خاص مقام حاصل کریں، جس سے اللہ خوش ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر راضی ہو جائیں۔